معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محترم سامعین کرام، کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پاک کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یا شاہ امم چھوڑ کے دربار تمہارا، یا شاہ امم چھوڑ کے دربار تمہارا، یا شاہ امم چھوڑ کے دربار تمہارا، جائے تو کہاں جائے گنہگار تمہارا، جائے تو کہاں جائے گنہگار تمہارا۔ جس دن سے دھڑکنے کی اجازت ملی اس کو، جس دن سے دھڑکنے کی اجازت ملی اس کو، اس دن سے میرا دل ہے فداکار تمہارا، اس دن سے میرا دل ہے فداکار تمہارا۔ یا شاہ امم چھوڑ کے دربار تمہارا۔ اور یہ شعر منقبت کا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ حسنین کے ہاتھوں سے در مولا علی سے، حسنین کے ہاتھوں سے در مولا علی سے، مل جاتا ہے صدقہ مجھے سرکار تمہارا، مل جاتا ہے صدقہ مجھے سرکار تمہارا، جائے تو کہاں جائے گنہگار تمہارا۔ سمجھوں گا کہ بینائی کا مقصد ہوا پورا، سمجھوں گا کہ بینائی کا مقصد ہوا پورا، ہو جائے اگر خواب میں دیدار تمہارا، ہو جائے اگر خواب میں دیدار تمہارا، جائے تو کہاں جائے گنہگار تمہارا۔ یوں ہی تو پریشانی پریشان نہیں ہم سے، یوں ہی تو پریشانی پریشان نہیں ہم سے، ہے ہم پہ کرم سید ابرار تمہارا، ہے ہم پہ کرم سید ابرار تمہارا۔ بازار قیامت ہو کہ ماں خلد بری ہو، بازار قیامت ہو کہ ماں خلد بری ہو، شہزادی کا بابا ہے خریدار تمہارا، شہزادی کا بابا ہے خریدار تمہارا، جائے تو کہاں جائے گنہگار تمہارا۔ مقطع شعر ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتا ہے طبیبوں کو شفا یابی کے نسخے، لکھتا ہے طبیبوں کو شفا یابی کے نسخے، جس دن سے شہامت ہوا بیمار تمہارا، جس دن سے شہامت ہوا بیمار تمہارا،
یا شاہ امم چھوڑ کے دربار تمہارا، جائے تو کہاں جائے گنہگار تمہارا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وسلم وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محترم سامعین کرام، ہم اور آپ ماہ محرم الحرام کی یہ چوتھی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ذکر اہل بیت اطہار کے متعلق یہ محفل ہر سال کی طرح اس سال بھی منائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے۔ محترم سامعین کرام، آج میں انشاءاللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 15 رمضان المبارک کو 3 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور حضرت علی سے فرمایا کہ علی، اس کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیں، آپ ہی نام رکھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا نام اس وقت رکھوں گا جب اللہ رب العزت فرمائے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور شہزادے کی پیدائش اور مبارکباد پیش کرتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ اس شہزادے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے شہزادے کے اوپر رکھیں، کہ ان کا نام تھا شبر، جسے عربی میں جس کا معنی حسن ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا، اور 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کے سر کے بال کو منڈوایا اور سر کے بال کے برابر چاندی تقسیم فرمائی۔ محترم سامعین کرام، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 کاپی تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سر سے لے کر سینے تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کے پاؤں تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس وقت آپ کی عمر شریف 7.5 سال کی تھی، اور آپ سے متعدد حدیثیں بھی مروی ہیں، دیگر کتب میں آپ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ کے فضائل میں بھی بڑی حدیث پاک مروی ہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، غالباً اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کو کندھے پر لے کر فرمایا اللہم احبہ، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے پروردگار عالم میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ تو محترم سامعین کرام، کیا پتہ چلا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات وہ ذات ہے کہ اگر ہم اس سے محبت کریں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے خود عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تو بھی اس سے محبت فرما۔ تو گویا پتہ چلا کہ اگر کوئی امام حسن سے محبت کرتا ہے تو گویا وہ نبی سے محبت کرتا ہے، اور جب وہ نبی سے محبت کرتا ہے تو سمجھے وہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیوانوں، ایک اور روایت ہے کہ غالباً اس کے راوی حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو ابھی میں نے حدیث پاک پیش کی اس کے راوی عبداللہ بن عباس نہیں بلکہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غالباً یہ حدیث پاک مشکات شریف کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھے پر بٹھا کر آپ لے کے جا رہے تھے، تو صحابہ کرام نے دیکھا اور فرمایا کہ اے بچے، تم کتنا خوش نصیب ہے کہ تم کتنی اچھی سواری پر سوار ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے، یعنی تم صرف یہ کہہ رہے ہو کہ سواری ہے، یعنی جو مجھ پر سوار ہے وہ بھی تو بہت ہی اعلیٰ عمدہ ہے، تو صرف یہ نہ کہو سواری اچھی ہے بلکہ سوار بھی اچھا ہے۔
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور بھی کئی فضائل حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ الخلفاء کے اندر ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 25 حج جو ہے پیدل کیے۔ حالانکہ آپ کے پاس اچھے تندرست اونٹنی بھی ہوا کرتے تھے، سواری بھی ہوا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے 25 حج جو ہے پیدل فرمائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی حلم بردبار بھی تھے، بڑے برداشت کرنے والے تھے۔ آپ کو کوئی برا بلا کہتا تو آپ اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے، جیسا کہ روایتوں میں ہے، تاریخ الخلفاء کے اندر بھی ہے کہ اس وقت جو حاکم تھا مدینہ کا مروان تھا، یہ بڑا بدبخت تھا، اہل بیت کا بڑا دشمن تھا۔ یہ مروان کھلم کھلا ممبر شریف پر مدینہ شریف کے مسجد نبوی میں اس ممبر پر کھڑا ہو کر کھلم کھلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعن طعن کیا کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا، مگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل برداشت کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن سے گفتگو شروع ہو گئی اور اس بدبختن نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے شروع کر دی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ اس کے بعد مروان نے اپنی ناک اپنے دائنے ہاتھ سے صاف کی تو حضرت امام حسن نے فرمایا، تجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ ناک جو ہے صاف بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے نہیں؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر مروان خاموش ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے آپ کی برائی کیا مروان نے تو آپ نے کچھ نہیں کیا، خاموشی اختیار کی، مگر جب انہوں نے ایک غلط طریقہ کیا، یعنی دائنے ہاتھ سے اپنے ناک کو صاف کیا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فوراً تنبیہ کی اور حق گوئی فرمائی اور اسے یہ کہا کہ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ دائنے ہاتھ سے ناک صاف کیا جائے، بلکہ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کیا جائے۔ تو یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیب جوئی نہیں تھی بلکہ حق گوئی تھی۔ آج کل بہت سارے مدعیان علم والے عیب جوئی اور حق گوئی میں فرق نہیں کرتے ہیں، اور وہ حق گوئی کو عیب جوئی سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ عیب جوئی اور حق گوئی میں ان حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ جب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جب 40 ہجری میں ہوا تو اس کے بعد لوگوں نے آپ کو خلیفہ بنایا اور تقریباً آپ کی خلافت 6 ماہ چند دن رہی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے آپ کا مقابلہ کرنے آئے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس وقت آپ کے دست اقدس پر 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، اور وہ لشکر اتنا جرار تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے کہ حضرت عمر بن عاص، انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، یہ لشکر ایسا لشکر ہے، اگر یہ ایسا ہے کہ اگر یہ لڑائی پر اتر جائے تو پھر ہمیں لوگوں کو یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی درخواست کی، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے چند شرائط کے ساتھ صلح کی۔ اس میں ایک شرائط یہ بھی تھا کہ جب تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات سے ہے تو وہ خلیفہ رہیں گے، اس کے مرنے کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خلافت لوٹائی جائے گی، یہ ایک شرط تھا اس میں۔ محترم سامعین کرام، اور یہ اس حدیث پاک کی ترجمانی ہے جو بخاری شریف کے اندر 2-3 مقامات پر یہ حدیث پاک مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ کے بازو میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، یہ میرا بیٹا سید ہے جو مسلمانوں کے 2 گروہوں کے اندر، 2 جماعتوں کے اندر صلح فرمائے گا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ صلح جو تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہوئی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کو چھوڑ دیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سپرد کر دیا، اور آپ کے حوالے سپرد کیا اور خون خرابہ سے لوگوں کو بچایا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گویاں تھی۔ اب یہاں پر دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان، کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن بھی کرتے ہیں اور اسے برا بھلا یہاں تک کہ کافر کہہ دیتے معاذ اللہ۔ تو دیکھیں مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، 2 مسلمان ہو گئے کہ آقا نے اس کو بھی مسلمان کہا اور ادھر بھی مسلمان کہا، 2 یعنی یہ میرا بیٹا سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مسلمانوں جماعت کے اندر صلح فرمائے گا۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے مومن کہہ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اسے غلط کہیں یا اسے کافر کہیں یا معاذ اللہ گستاخ کہیں؟ کچھ بھی۔ ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی تھی، اجتہادی خطا تھی، وہ حق پر نہیں تھے، حق پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر ہمارے اکابر نے یہی کہا کہ وہ ان کا معاملہ ہے، صحابہ کرام کے اندر جو بھی مسائل ہوئے ہیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں ہر صحابہ کا ادب کرنا چاہیے، اہل بیت کا بھی ادب کرنا چاہیے، ہمیں اس معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوئی یہ نہیں ہے، اس سے اس بڑوں کے مسائل میں پڑھنے سے ہمارے ایمان کی خرابی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس مسئلے کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے، اس مسئلے میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمیں صرف محبت کا درس دیا گیا ہے، ہم کسی صحابی کا نام لیں تو ادب و احترام کے ساتھ نام لیں، اہل بیت سے محبت کریں، صحابہ کرام سے محبت کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک یہ بات بھی تھی کہ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ آپ بڑے ہی حلیم تھے، بردبار تھے، اور یہ بھی تھا کہ ایک مرتبہ جیسا کہ برکات آل رسول کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہاں پر قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے نامور لوگ، شخصیت بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہاں پر کون ایسا شخص ہے جس کی ماں، جس کے باپ، جس کے خالہ، جس کے نانا، جس کی نانی سارے لوگوں سے افضل و اعلیٰ ہو؟ تو حضرت غالباً ایک شخص اٹھے اور انہوں نے کہا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف اشارہ فرمایا کہ یہ ایسی شخصیت ہے، اس سے افضل و اعلیٰ کوئی شخص نہیں، کیونکہ اس کے والد حضرت امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نانا حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہے، ان کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چاچا حضرت جعفر بن طیار حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے پھوپھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ماموں، ان کے خالو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے صاحبزادیاں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے امیر معاویہ رضی اللہ، کیا میں نے سچ کہا؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ فرمایا کہ قسم خدا کی تم نے سچ کہا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جیسا میں نے عرض کیا، آپ بڑے سخی بھی تھے، بڑے سخاوت بھی تھے، ایک ایک وقت میں آپ 1 لاکھ درہم ایک شخص کو دے دیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ راہ خدا میں آدھا مال خرچ کر دیا، اور 2 مرتبہ غالباً آپ نے پورا کا پورا مال اللہ رب العزت کے بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کو زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ زہر، تیسری مرتبہ زہر دیا گیا تو آپ ہمیشہ بچتے رہے، یہاں تک کہ 5 مرتبہ زہر دیا گیا، آپ کو 5 مرتبہ شفا ملی، مگر 6ٹھی مرتبہ جب آپ کو زہر دیا گیا تھا تو وہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے، جیسے آپ نے پانی پی اسے نوش فرمایا کہ آپ کے اندر کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو اس سے آپ کو افاقہ ہونا بڑا مشکل ہوا۔ اور اس آخر حالت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور اس نے عرض کیا کہ برادر محترم، اب بتائیں آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برادر محترم تم یہ بتا، کیا میں بتا دوں جو زہر دیا تھا کیا تو اسے قتل کرے گا؟ امام حسین فرمایا ہاں میں اسے قتل کروں گا۔ تو امام حسن رضی اللہ نے فرمایا کہ میرا جس کے متعلق گمان ہے اگر وہی دیا ہے زہر تو میں اللہ رب العزت پر چھوڑتا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت کی جو گرفت ہے نا وہ سارے گرفتوں سے اعلیٰ ہے، سخت گرفت ہے، اور اگر میرا گمان کے مطابق وہ اس نے زہر نہیں دیا تو پھر میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی بے گناہ کا قتل ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سبحان اللہ، دیکھیں امام حسن رضی اللہ عنہ آخری حالت ہے اور اس وقت بھی آپ عدل و انصاف فرما رہے ہیں۔ کربلا کے واقعات اور یہ سارے واقعات صرف یہی ہم اور آپ سن لیتے ہیں، مگر ان سے کیا عبرت، کیا درس ملتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان اس واقعہ سے یہی درس ملتا ہے کہ ہم بلا وجہ بغیر کسی پر تہمت نہ لگائیں، اور جب تک پوری تحقیق نہ کر لیں کسی کے اوپر بلا وجہ نہ کر دیں۔
آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کوئی ہم اتنے کان کے کچے ہیں، اگر کوئی ہمارے بارے میں کچھ بول دے، ہاں فلاں نے میرے بارے میں ایسا کیا ہوگا، اب اس کی تو خیر، اب اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے، اور کیا پتا وہ چغل خور آپ کے دونوں کے درمیان میں لڑانا چاہتا ہوں۔ چغل خور کی تو یہی عادت ہے کہ دوستوں کو دوستوں سے لڑانا، رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے لڑانا، اور وہ جب آپس میں لڑتے ہیں اس کو بڑا خوشی ہوتا ہے، اس کا پیٹ ہی ویسے بھرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے دیوانوں، کربلا کے واقعات سے، ایک ایک واقعات سے ایک ایک عبرت درس حاصل کرنا چاہیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعہ سے ہم اور آپ یہ درس کر لیں، یہ عہد کر لیں، اگر ہمارے بارے میں کوئی آ کے کہے کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں کہہ رہا، یا تو آپ اس کو جھٹک دیں، یا تو اس کی کچھ پرواہ نہ کریں، یا تو آپ اس کی تحقیق کریں، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کیا واقعی نے اس نے یہ بات کہی، دیکھیں پھر دوبارہ آپ کے پاس وہ شخص آئے گا ہی نہیں، دوبارہ آپ کا کان ہی نہیں بھرے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے دیوان، بغیر تحقیق کے کوئی بات پر یہ نہیں کرنا چاہیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تھا تو اس وقت یہی مروان بھی رو پڑا تھا۔ ابن عساکر کے حوالے سے تاریخ الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ جب امام حسن رضی اللہ عنہ کے وصال ہوا تو مروان یہ بدبخت رو پڑا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تو اب روتا ہے، اور جب وہ حیات سے تھے تو اسے گالیاں دیتا تھا۔ تو مروان پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میں نے اس سے بڑا بردبار، اس سے بڑا برداشت کرنے والا نہیں دیکھا۔ تو اس وقت غیر بھی رو پڑے، اتنی اعلیٰ قسم کے اخلاق و کردار تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے دیوانوں، آپ کی جو شہادت تھی غالباً 49 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس لیے کیا کہ آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے شیعہ حضرات ہیں، اہل بیت کا بڑا نام لیتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں، مگر امام حسن سے محبت نہیں کرتے، امام حسن کا نام ہی نہیں لیتے، بولتے پنجتن پاک۔ پنجتن پاک میں 5 آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا 3 ہو گئے، حضرت امام حسن 4، امام حسین 5، مگر پنجتن پاک کہتے ہیں مگر امام حسن کا ذکر نہیں کرتے۔ امام حسن کا ذکر کرنے سے امام حسین کا وہ ذکر کریں گے مگر امام حسن کا ذکر وہ نہیں کریں گے، پتہ نہیں اسے کیا بغض ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے دیوانوں، اس لیے امام حسن کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمیں جتنا امام حسین سے محبت ہے اتنی محبت حضرت امام حسن سے بھی، کیونکہ دونوں کے فضائل بھی ویسے ہی آقا نے دونوں کو جنتی جوانوں کا سردار کہا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کی مجلس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو متعلق بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس تھوڑی دیر کی گفتگو میں جس کی طرف سے بولنے میں لفظ ہوئی جسے توبہ کرنا لازم آتا ہے، اب تمام حضرات اللہ رب العزت کے بارگاہ میں گواہ بنا کر توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و ذنب تو بولے وما علینا الا البلاغ، کھڑے ہو کر سلام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔